learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النازعات یہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 46 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعاتی قسم ہے ان کی جو کھینچنے والے ہیں، غرقا ڈوب کر۔ اس سے مراد فرشتے ہیں جو روح کو قبض کرنے کے لیے ڈوب کر کھینچتے ہیں اور گھسیٹ کر روح کو باہر نکالتے ہیں۔ والناشطاتی اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، ناشطہ آسانی سے نکالنا، مراد وہ فرشتے ہیں جو روح کو خوشی سے باہر نکالتے ہیں۔ فرشتے مومن کی جان کو نرمی، آہستگی اور سہولت سے نکالتے ہیں، ایسے جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔ والسابحاتی اور ان کی جو تیرنے والے ہیں، سبحہ تیزی سے تیرنا، وہ فرشتے جو روح کو نکال کر زمین سے آسمان کی طرف اتنی تیزی اور سہولت سے چلتے ہیں گویا کہ وہ ہوا میں تیرتے چلے جا رہے ہیں۔ فالسابقاتی پھر جو سبقت کرنے والے ہیں، سبقت کرنا، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ فالمدبراتی امرا پھر ان کی جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، مراد وہ فرشتے جو امور کی تدبیر کے لیے مقرر ہیں، مثلا ماں کے پیٹ میں بچوں کی، ہواؤں، بارشوں، سمندروں، نباتات، حیوانات، جنت اور جہنم وغیرہ کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجفو جس دن کانپے گی، الراجفہ کانپنے والی، جس دن پہلے سور سے زمین پر زلزلے آئیں گے اور یہ قیامت کا قائم ہونا ہے، اس دن زمین پھٹ جائے گی، پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ تتبعہا پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی، یعنی دوسرا زلزلہ جو پہلے کے پیچھے پیچھے ہی آئے گا۔ قلوب یومئذ کچھ دل اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے۔ اس دن جو کچھ نظر آئے گا اور جو سنائی دے گا، اس دہشت کی بنا پر دل دہل جائیں گے۔ ابصارہا خاشعہ ان کی نگاہیں جھکنے والی ہوں گی۔ اس دن بہت سی نگاہیں ذلت سے جھک جائیں گی، دلوں پر خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے ان کی عقل زائل ہو جائے گی اور وہ حسرت زدہ گناہوں پر شرمسار ہوں گے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، انا لمردودون کیا بلا شبہ ہم واقعی لوٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ پہلی حالت میں۔ قیامت کا انکار کرنے والے اور دنیا میں موت کے بعد کی زندگی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ قبر میں گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ اذا کنا عظاما کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، نخرہ بوسیدہ یعنی کیا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ قالو انہوں نے کہا، تلک اذن کرۃ خاسرہ تب یہ واپسی تو بڑی خسارے والی ہے، یعنی جب وہ دوسری زندگی میں لوٹائے جائیں گے تو یہ واپسی بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ سورہ زمر آیت 15۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ چنانچہ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، یعنی ایک ہی چیخ ہوگی، اور یہ اسرافیل علیہ السلام سور میں دوسری پھونک ماریں گے تو سب لوگ جی اٹھیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی وہ واپسی جس سے وہ عقل سے بعید سمجھ رہے تھے، اس کا معاملہ بس اتنا سا ہے کہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرے گا۔ حل آتاک حدیث موسیٰ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے؟ قیامت کے ذکر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرعون اور موسیٰ کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کے مقابلے میں مکہ کے کافر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ مغرور اور سرکش بادشاہ تھا، جب اس نے موسیٰ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں ڈبو دیا۔ اب اگر مکہ کے کافر جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ اس واقعے میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اذ ناداہ ربہ جب اس کے رب نے اسے پکارا، بالوادی المقدس طوا مقدس وادی طوا میں۔ طوا مقدس وادی ہے جو طور کے دامن میں واقع ہے، مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 2 مرتبہ کلام کیا۔ پہلی بار جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر جا رہے تھے تو وادی میں آگ دیکھ کر وہاں پہنچ گئے تھے، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور دوسری بار جب وہ تورات لینے گئے تھے۔ اذهب الی فرعون فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے اور تکبر کیا ہے۔ فرعون ایک مغرور اور سرکش بادشاہ تھا اور اس کے پاس جانا ایک مشقت بھرا کام تھا، کیونکہ ایک تو وہ سرکش تھا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کو قتل کرنے کے بعد مدین چلے گئے تھے اور فرعون کی حکومت انہیں مجرم سمجھتی تھی، اور ان خطرات کا اظہار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران بھی کیا تھا۔
فکل پس کہہ دو حل لکا کیا ہے تیرے لیے الا ان تزکا طرف اس کے کہ تو پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ فرعون کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی دعوت دینا لگایا اور فرمایا کہ آپ اس سے یہ کہو کہ کیا آپ کو ایسا طریقہ زندگی پسند ہے کہ جس کو اختیار کر کے آپ کفر اور سرکشی سے پاک ہو جاؤ، سلامت رہو اور ایمان اور عمل صالح کی طرف لوٹ آؤ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، فتخشا کہ تم ڈرنے لگ جاؤ، یعنی میں رب کی رضامندی اور ناراضگی کو آپ پر واضح کر دوں، آپ کی رہنمائی میری ذمہ داری ہے۔ نصفی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی صفات کے ذکر سے تیری رہنمائی کروں تو آپ کے اندر خشیت پیدا ہو، اور خشیت معرفت کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ چنانچہ اس نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ وہ صاحب اقتدار تھا اور تکبر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کیا تم اپنی نبوت کی تائید میں کوئی نشانی دکھا سکتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عصا پھینکا جو کہ ایک اژدہا بن گیا اور اس سے درباری سہم گئے۔ آخرکار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ وہ اس کو سنبھالیں، چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر اژدہے کو پکڑا تو وہ ان کے ہاتھ میں دوبارہ عصا بن گیا۔ فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی۔ فرعون نے حق کو جھٹلایا اور اس بات کی مخالفت کی کہ وہ فرما برداری کرے، اور حاصل یہ ہے کہ اس کے دل نے کفر کیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس کے دل میں آپ کی صداقت کا یقین تھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آپ پر ایمان بھی لاتا، کیونکہ معرفت اور چیز ہے اور ایمان اور چیز۔ اگر ایمان لے آتا تو حق کے آگے جھک جاتا اور انکار نہ کرتا۔ ثم ادبارا پھر واپس پلٹا، کوشش کرتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے اور اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے سامان فراہم کرنے چلا تاکہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروائے۔ فحشرا پھر اس نے جمع کیا، فنادا پس پکارا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ فرعون نے جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا۔ جب وہ ہار گئے تو بہت سے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے، تو اس وقت فرعون نے کہا کہ تم میرے مقابلے میں اس کی پیروی کرنے لگے ہو جو ایک کمزور انسان ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے انتقام لیا اور اس کی سزا کو دنیا میں سرکشوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور آخرت کے عذاب کے لیے دلیل بنایا۔ ان فی ذالک لعبرۃ بلا شبہ اس میں یقیناً عبرت ہے، لمن یخشی اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ فرعون کی عبرت ناک سزا میں نصیحت ہے۔ اس قصے میں بہت سی باتیں سوچنے اور عبرت پکڑنے کی ہیں، بشرطے کہ آدمی کے دل میں تھوڑا بہت ڈر ہو، کیونکہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہی آیات الہی اور عبرتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا جب وہ فرعون کی سزا پر غور کرے گا تو اسے اس حقیقت کی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ جو کوئی تکبر اور نافرمانی کرتا ہے اور مالک کا مقابلہ کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں سزا ملتی ہے۔ جب کسی دل سے اللہ تعالیٰ کی خشیت چلی جاتی ہے تو اس کے پاس پھر چاہے ہر قسم کی نشانی کیوں نہ آ جائے تو وہ ایمان نہیں لاتا۔ انتم اشد خلقا کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو، ام السماء یہ آسمان، بناہا اس نے بنایا اسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اصل موضوع عقیدہ آخرت کی طرف رجوع کرتے ہوئے موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں سے سوال کیا کہ آسمانوں کی اور کائنات کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا تمہاری تخلیق؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی کو ثابت کرنے کے لیے تخلیق کا سوال کیا کہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ رفعا اس نے بلند کیا، سمکہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس نے درست کر دیا اسے۔ آسمان محض حد نگاہ کا نام نہیں ہے بلکہ آسمان ایک ٹھوس اور موٹی چیز ہے جس میں دروازے بھی ہیں، اور آسمان کی اونچائی زمین کے ہر مقام سے یکساں ہے کیونکہ اس کی نچلی اور اوپر دونوں سطحوں کو ہموار بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت بلند کی، اس کو درست اور ہموار کیا اور اب اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس کی رات کو تاریک کیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کے دن کی روشنی کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ رات کو تاریک کرتا ہے تو یہ تاریکی آسمان پر پھیلتی ہے اور زمین کو بھی تاریک کر دیتی ہے، اور آسمان میں سورج پیدا کیا، جب تک وہ اہل زمین کے سامنے رہتا ہے تو یہ ان کے لیے دھوپ اور دن کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے اور چھپا رہتا ہے تو یہ پھر ان کے لیے رات کا وقت ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ اور اس کے بعد اس نے زمین کو دہاہا بچھا دیا۔
یعنی آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو تخلیق کیا۔ زمین کو بچھانے اور ہموار کرنے سے مراد اس کو رہنے کے قابل بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے انتظامات کیے، پانی اور خوراک پیدا کی اور زمین کا توازن پہاڑوں کے ذریعے قائم کیا۔ اخرج منہا، اس نے نکالا اس سے، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے اس کا پانی نکالا۔ زمین کے 3 حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے۔ وہ پانی جو سمندروں سے بھاپ بن کر اڑتا ہے اور اوپر جا کر ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوائیں اسی پانی کو اس علاقے تک اڑا کر لے جاتی ہیں جہاں بارش برسانے کا حکم ہوتا ہے، اور اس طرح زمین کا پانی بارش کے ذریعے زمین کے مختلف حصوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ پانی جو اوپر رک جاتا ہے اور کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے جس کو بوقت ضرورت نکالا جاتا ہے، اور اسی سے طرح طرح کے پھل پھول سبزیاں اور جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا جاتا ہے۔ والجبالا، اور پہاڑ، ارساہا، اس نے انہیں گاڑ دیا، یعنی زمین پر پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا اور انہیں مضبوطی سے زمین پر جما دیا۔ متاعا لکم، فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی زمین سے چشموں کا نکالنا، غلے پھل پھول اگانا، پہاڑوں سے اس کا توازن برقرار رکھنا، یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں اور تمہارے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں۔ جانور بھی بالآخر انسانوں ہی کے کام آتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آ جائے گی آفت بہت بڑی، یعنی جب وہ سب سے بڑی مصیبت قیامت کا دن آ جائے گا۔ قیامت کی سختی کے سامنے ہر مصیبت کم ہے اور اس وقت انسان اپنے ہر رشتے سے غافل ہو جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان، جس دن انسان یاد کرے گا، ما سعی، جو اس نے کوشش کی۔ قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال یاد آئیں گے۔ دنیا کے اندر اس نے جو اچھے برے کام کیے تھے، اس وقت وہ اپنی نیکیوں میں ذرہ بھر نیکی کے اضافے کی تمنا کرے گا اور اپنی برائیوں میں ذرہ بھر اضافے پر غمزدہ ہوگا۔ تب اسے اپنے اس نفع اور خسارے کی حقیقت معلوم ہوگی جو اس نے دنیا کے اندر کمایا۔ اعمال کے سوا تمام اسباب اور تعلقات ختم ہو جائیں گے جو وہ دنیا میں رکھتا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم، لِمَن یَرَیٰ، اس کے لیے جو دیکھتا ہے۔ اس دن جہنم کو ہر ایک کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ اس دن لوگ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے کیونکہ وہ گھسیٹ کر ان کے سامنے لائی جائے گی۔ جہنم ان کو پکڑنے کے لیے تیار ہوگی جن کے لیے اسے تیار کیا گیا۔ کافروں کے لیے جہنم ایسے ظاہر ہوگی کہ وہ دیکھ لیں کہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ کون سا ہے، وہ اسے دیکھ کر غمزدہ ہوں گے۔ اور مومنوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی تو وہ شکر کریں گے کہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، مگر جس نے سرکشی کی، یعنی سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، بڑے بڑے گناہ کیے اور اللہ کی حدود کو توڑا۔ وَآثَرَ الْحَیَاۃَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی پر ترجیح دی اور دنیا کی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتا رہا۔ اس کا وقت، اس کی صلاحیتیں، قوت مال اور اولاد دنیا کے لیے ہی رہے اور اس نے آخرت اور اس کے لیے عمل کو بھلا دیا۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ، تو یقیناً جہنم، ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی جہاں زقوم کے تلخ اور ناگوار پھل اور کھولتا ہوا پانی، زخموں کا لہو اور پیپ پینے کے لیے ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے سے مراد اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے، یعنی جو دنیا میں ہر وقت اپنے اعمال کی جواب دہی کا خطرہ رکھتے ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے روک لیا نفس کو، عن الہویٰ، خواہشات سے۔ نفس کو بری خواہشات سے روکنے سے مراد اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکنا ہے، یعنی جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو خواہشات میں گھر جانے سے روک کے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے محتاط زندگی گزاری۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو یقیناً جنت، ہی المأویٰ، ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ وہ مقام جو ہر نعمت پر مشتمل ہے، جہاں کبھی کسی کو غم نہیں آئے گا، نہ بڑھاپا آئے گا، جہاں کسی کی زندگی کو موت نہیں آئے گی، جو چاہیں گے ملے گا۔ وہ مقام خوشی کا ہے جہاں ہر نعمت ہوگی۔ وہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی جنہوں نے دنیا میں محتاط اور ذمہ دارانہ زندگی گزاری ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ، وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آخرت کا انکار کرنے والے اور دنیا کو ترجیح دینے والے سوال کرتے ہیں کہ قیامت، حساب اور جزا کے بارے میں، کہ اس کا وقوع اور اس کا قیام کب ہوگا۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق، یعنی اس کے ذکر اور اس کی آمد کے وقت کی معرفت حاصل کرنے میں آپ کو اور ان کو کیا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے بارے میں بتانے کی فکر کرنے سے اس لیے روکا ہے کہ انہیں اس کے بارے میں یقینی علم نہیں تھا، اور جب علم نہ ہو تو بتانے سے تعلق نہیں رہ جاتا۔
الی ربک منتہاہا، تیرے رب کے پاس اس کی انتہا ہے، یعنی قیامت کا علم نہ آپ کو ہے نہ کسی اور کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، قیامت کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اسے جو ڈرتا ہو اس سے، یعنی آپ کا کام تو محض چوکنا کرنا ہے، آپ کی تنبیہ کا فائدہ صرف اس شخص کو ہوتا ہے جو اس گھڑی کی آمد سے ڈرتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سب سے اہم چیز اس کے لیے تیاری اور اس کے لیے عمل ہے، جو کوئی قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے، لم یلبسو، نہیں وہ ٹھہرے، الا عشیۃً، مگر پچھلا پہر، او ضحاہا، یا پہلا پہر اس کا۔ میدان حشر میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی معلوم ہوگی، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، یہ زندگی ایسی لگے گی جیسے صبح یا شام کا کچھ حصہ ہی گزارا ہے۔ جہنم کو دیکھ کر کافروں کو لگے گا کہ شاید دن کا پہلا یا آخری حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں، اس وقت دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت سمجھ آ جائے گی، لیکن عمل کا وقت گزر چکا ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ نازعات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔